أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. آج کے درس کا آغاز سورہ بلد سے کیا جا رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. 20 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مکی صورتوں کے اندر بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ جل شانہ عموماً ان صورتوں کے اندر عقائد کو زیادہ بیان فرماتے ہیں. جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر 3 بڑے مضامین مذکور ہوتے ہیں. ایک تو اللہ جل شانہ کی توحید اور آپ کی وحدانیت کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تم سب کا خالق مالک صرف اللہ ہے، تم سب کا رازق اللہ ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت پر خود کو لگاؤ. اور دوسرا جو بڑا مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ عقیدہ آخرت، کہ اصل انسان کی جو زندگی ہے وہ آخرت میں شروع ہو. دنیا کی جو حیات ہے، دنیا کی جو زندگی ہے وقتی ہے. یہاں کی نعمتیں بھی وقتی ہیں، یہاں کی تکلیفیں بھی وقتی ہیں. ہر قسم کی دنیا کی راحتیں ہوں یا دنیا کی کلفتیں ہوں، یہ سب عارضی. نہ ختم ہونے والی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی راحتیں یا نہ ختم ہونے والی تکلیفیں آخرت کی. تو اصل کامیاب آدمی وہی ہے جو اپنی آخرت کو بنائے. اور تیسرا جو اہم مضمون مکی صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ نبوت اور رسالت کا اثبات. مشرکین مکہ انہی تینوں باتوں کے منکر تھے، انکاری تھے. اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. عقیدہ آخرت کے منکر تھے کہ بھئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. جب ہم مٹی میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مٹی میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر ختم ہو جائیں تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ ایک استہزائیہ انداز میں وہ یہ بات کیا کرتے. اور نبوت اور رسالت کا انکار تو تھا ہی تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے مکی صورتوں کے اندر انہی تینوں مضامین پر فوکس کیا جاتا ہے اور اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. یہ سورہ مبارکہ چونکہ 20 آیتوں پر مشتمل ہے، تھوڑی بڑی ہے، تو اس لیے نصف کی جو ہے تشریح اور مطلب اس درس میں ہوگا. باقی نصف کا اللہ نے توفیق دی تو آئندہ درس کے اندر اس کی وضاحت آ جائے گی. اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 قسمیں کھا کر انسان کو تنبیہ کی ہیں. 3 قسمیں کیا کھائیں؟ لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. بلد عربی زبان کے اندر شہر کو کہا جاتا ہے، علاقے کو، شہر کو. شہر کراچی ہم کہہ دیتے ہیں، کراچی ایک شہر ہے. ایسے ہی بلد عربی زبان کے اندر شہر کو کہا جاتا. یہاں پر کون سے شہر مراد ہے جس کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی؟ تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے شہر مکہ مراد ہے، جو روئے زمین پر سب سے مقدس سرزمین ہے، روئے زمین پر سب سے افضل ترین زمین کا ٹکڑا ہے. روئے زمین پر جتنی جگہیں آباد ہیں سب سے اللہ کو محبوب اور پسندیدہ جگہ مکے کی جگہ ہے، مکے کی سرزمین ہے، مکے کا ٹکڑا. اس لیے اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر اس مقام کی، اس شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اس طرف
جہاں اس قسم کے ذریعے بھی اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ کے تقدس، مکہ مکرمہ کے احترام اور مقام اور مرتبے کو ظاہر فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک پر اس مقام کی اہمیت مخفی نہیں ہے، کتنا اللہ جل شانہ نے اس کو تقدس، فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، مشرکین مکہ کی ایذاؤں، تکلیفوں کی وجہ سے، تو جب مکے کی حدود سے آپ باہر نکلے تو آپ نے اپنا رخ انور مکے کی طرف موڑا، اور اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ تھا کہ واللہ ما اطیبک یا مکہ، اے مکہ، اللہ کی قسم تو اس زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے اور اللہ کو سب سے محبوب مقام ہے۔ تو اگر میری قوم کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے اس جگہ سے اور مکے سے نکلنے پر تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا، بلکہ تجھ ہی کو اپنا میں ٹھکانہ بناتا، اپنا مسکن بناتا۔ یہ کلمات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، تو اس سے بھی اس مقام کے تقدس، احترام اور مقام کی طرف اشارہ ہوتا۔ اس سے مراد پورا حرم مکی مراد ہوتا ہے، صرف بیت اللہ مراد نہیں ہوتا۔ بیت اللہ بھی حرم کا ایک حصہ ہے، لیکن حرم کی حدود کہیں زیادہ آگے تک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کی ایک ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب بتلایا کہ حرم کی ایک نماز پر اللہ 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا۔ اور یہ فضیلت علماء کہتے ہیں صرف بیت اللہ یا مسجد حرام کی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں گئے، مسجد حرام میں جہاں طواف کرتے ہیں، مطاف جس کو کہتے ہیں، یہ اوپر والی منزلیں، اب وہاں پر پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ فضیلت ہوگی، لیکن حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے جہاں بھی اگر اپنے ہوٹل میں پڑھ رہے ہیں، ہوٹل کے قریب مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ فضیلت ہے۔ وہاں پر بھی ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے بقدر اللہ عطا فرماتا۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو خواتین مستورات وہاں جائیں تو ایک تو طواف کی غرض سے تو بیت اللہ جائیں، وہاں طواف کر لیں، لیکن طواف کے علاوہ عام نمازوں میں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے مقام پر، اپنے ہوٹل پر نماز ادا کریں، چونکہ اصل خواتین کے اندر یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اور گھر کے بھی تاریک گوشے کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ تو چونکہ مقصد ثواب کا حصول ہے، 1,00,000 نمازوں کا اجر حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ یہ اجر و ثواب وہیں پر عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جماعت ان کے لیے مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جماعت کے بجائے تنہا گھر کے اندر پڑھے، تو فضیلت والا عمل جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ ہے کہ طواف کے لیے آئی ہوں اور طواف کے دوران کوئی نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں پڑھ لیا جائے، لیکن عام حالات اور عام اوقات کے اندر اسی بات کا خواتین کو اہتمام کرنے کا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقام پر، اپنے حجرے پر، اپنے ہوٹل اور کمرے پر ہی نماز کا اہتمام کریں، اسی میں ہی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ 1,00,000 نمازوں کا جو اجر اللہ نے حرم کے اندر رکھا ہے، حدود حرم میں پڑھنے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کی وہ حقدار ہوں گی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ عورت کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں، اور گھر کے اندر بھی اس تاریک کمرے میں زیادہ افضل ہے جس کے اندر کسی اور کی نگاہ اس پر نہ پڑے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دوہرے اجر و ثواب کی وہ حقدار ہو جاتی۔ تو لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ جل شانہ کا قسم کھانا یہ اس مقام کے تقدس اور احترام کی طرف اشارہ کرتا، اس لیے وہاں جانے والوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہاں کے احترام، وہاں کے مقام اور مرتبے کو ضرور ملحوظ رکھیں، بالخصوص وہاں کے مکینوں کے ساتھ، وہاں کے رہائشیوں کے ساتھ، وہاں کی چیزوں کے ساتھ، وہاں بکنے والی اشیاء کے ساتھ بھی، چونکہ اس کو بھی مکے کی نسبت حاصل ہے، ایک ایک پتھر کو وہاں کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہر پتھر، ہر چیز، ہر بکنے والی چیز وہ ادب و احترام کی مستحق اور حقدار ہو جاتی ہے۔ تو وہاں جاتے ہوئے انسان ایک خطرے میں رہتا ہے کہ کہیں
کسی جگہ کی تقدس احترام کے منافی مجھ سے کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے اور جو میری دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا باعث بن جائے. اس لیے وہاں جاتے ہوئے وہاں کے مکینوں کے حوالے سے بھی انسان کو اپنے لب سی لینے چاہیے. اگرچہ غلطیاں ان کی طرف سے ہوں، کوتاہی ان کی طرف سے کچھ ہو بھی صحیح، لیکن اس نسبت سے کہ ان کو اس مقام سے نسبت حاصل ہے، شہر نبی سے نسبت حاصل ہے، اس شہر سے نسبت حاصل ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اس جگہ سے نسبت حاصل ہے جو روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہے. اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے لبوں کو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، لینے گئے تھے اجر و ثواب لیکن کسی گستاخی کی وجہ سے الٹا وبال لے آئے، الٹا اپنے لیے قہر کے اسباب لے آئے. اس لیے ہر قدم پر انسان جو ہے نا قدم رکھے تو پھونک پھونک کر رکھے اور وہاں کے ہر چیز کا احترام بجا لائے. اس احترام پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں کہ جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، جن مقدس جگہوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، محبت رکھنا، یہ بھی انسان کو اس عمل کی طرف، اس چیز کی طرف راغب کر دیتا. یہی محبت ہوتی ہے جو بار بار اس آدمی کو لمبے چوڑے اخراجات کرنے کے بعد بھی اس مقام تک لے جاتی. لمبے اخراجات ہیں لیکن پھر بھی تڑپ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بار بار جاتا. وہ احترام ہوتا ہے جو اللہ اس کو اس احترام کے طفیل اس مقام کی طرف، اس جگہ کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس مقام پر آنے کی توفیق دے رہا ہوتا ہے. تو جس چیز کا احترام جتنا ہوگا اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی اور وہاں کی زیارتوں کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. بار بار لا اقسم بهذا البلد کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد اور اس لیے بھی قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی. ایک تو شہر مکہ کی اپنی تقدس، اپنا مقام مرتبہ، اور دوسرا اس کے اندر تقدس اور احترام اس وجہ سے بھی آیا کہ آپ اس میں قیام پذیر ہیں، آپ اس میں موجود ہیں. چونکہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے تو چونکہ حضور علیہ السلام وہیں پر موجود تھے تو اس لیے یہ بات بیان کی گئی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. جگہ کی اندر فضیلت مکین اور رہائش پذیر لوگوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی. ایک اگر جگہ بڑی خوبصورت ہو تو اس کا خوبصورت ہونا اپنی جگہ، لیکن اگر وہاں کے مکین رہائشی اور باسی اگر خوبصورت ہوں، اچھے بااخلاق ہوں تو اس کی اہمیت دوہری ہو جاتی ہے اور اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جگہ بھی خوبصورت، رہنے والے بھی بڑے خوبصورت. تو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں یہی بیان کی کہ شہر مکہ کا مقام، مرتبہ، تقدس اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر جو تقدس کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوئی، دوہرا پن آیا، وہ آپ علیہ السلام کے قیام کی وجہ سے، آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے. اور اس چیز کی بھی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور اے پیغمبر آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، اس وجہ سے بھی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. حِلٌّ عربی زبان کے اندر دو قسم کے معنی کے لیے استعمال ہوتا. حِلٌّ ایک معنی اس کا حلول بمعنی نزول کے آتے ہیں، کہیں قیام پذیر ہونا، کسی جگہ کے اندر اب کسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا، ٹھکانہ بنا لینا، کہیں کسی جگہ کو اپنی منزل بنا لینا، یہ معنی بھی دیتا ہے. جیسا کہ ابھی ترجمے سے واضح ہوا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ میں اس مقام کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ یہاں قیام پذیر ہیں، آپ نے اس جگہ کو مسکن بنا رکھا ہے، آپ نے اس جگہ پر اپنا نزول فرمایا ہے اور آپ نے اس کو ٹھکانہ بنایا ہے. تو حِلٌّ کا ایک معنی قیام پذیر ہونے کے بھی آتے ہیں اور حِلٌّ کا ایک معنی حلال ہونے کے بھی آتے ہیں. عربی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. حلال کا لفظ اسی سے نکلا ہے، عربی میں اس کو حلت بولتے ہیں. تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے حلال ہونے کا اگر ترجمہ لیا جائے تو علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں ایسی صورت میں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور اے پیغمبر آپ کو اور آپ کے مقام اور مرتبے کو اس شہر کے باسیوں نے حلال سمجھ لیا.
یعنی اللہ جل شانہ نے شہر مکہ کو جو تقدس اور احترام عطا فرمایا ہے وہ صرف بیت اللہ کو نہیں، وہاں کی ہر چیز کو. یہ حدیث مبارک کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مکہ تو قابل احترام ہے، تیرے اندر موجود ہر چیز یہاں تک کہ جانور تک قابل احترام ہے. جانوروں کے شکار کرنا بھی وہاں ناجائز اور گناہ ہے، درخت تک کاٹنا وہاں پر ناجائز اور گناہ ہے. یہاں تک کہ اگر انسان حالت احرام میں ہو تو اپنے بال تک نہیں کاٹ سکتا. حالت احرام میں ہو تو پابندیاں مزید سخت ہو جاتی ہیں کہ اپنے بال ناخن تک نہیں کاٹ سکتا، کہ اس کی کاٹنے کی بھی ممانعات. تو وہاں کے درخت ہوں، وہاں کے چرند پرند، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو مارنا، جس کو قتل کرنا، جس کو توڑنا کاٹنا جائز. ایک چیز کو اللہ جل شانہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، ایک چیز کو اللہ جل شانہ نے تقدس اور احترام دیے. لیکن مکے ہی کے باسی تھے جو اس مقام کا احترام تو کرتے تھے. مشرکین مکہ بیت اللہ کو قابل احترام سمجھتے تھے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا خون ارزاں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانا، آپ کا خون بہانا ان کے لیے کوئی پریشانی اور تکلیف کی بات نہیں تھی. حضرات صحابہ کو ایذائے پہنچا. جس مقام پر درخت تک کاٹنے کی اجازت نہیں ہے وہاں نبی کا خون بہایا جا رہا ہے، نبی کے نام لیواؤں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کو ایذائے پہنچائی جا رہی. حالانکہ مشرکین کو پتہ تھا کہ یہاں درخت کے کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، یہاں تو کسی قاتل کو قصاصاً قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں. کسی قاتل کو اگر کسی نے جرم کیا ہو تو اس کو بھی بدلے میں قتل کرنے کی اجازت نہیں. کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کو پر بھی سزا جاری کرنے کی اجازت نہیں. سزا جاری کرنی ہے تو آپ حدود حرم سے باہر نکلے پھر اس پر سزا جاری کریں، اس مقام پر آپ نہیں کر سکتے. تو جہاں کسی مجرم کو سزا دینا منع تھا وہاں نبی اور نبی کے جانثار محفوظ نہیں تھے، ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں تھی. وہ مشرکین جن کے دل دماغ میں اس مقام کا احترام تھا، اس مقام کی جگہوں کا احترام تھا، اس مقام کا تقدس تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو نبی کی ذات کا تقدس نہیں تھا، نبی کے جانثاروں کا احترام اور مقام نہیں تھا. ہر چیز کا احترام ہے لیکن نبی کی ذات کا تقدس کا عزت آبرو کا احترام ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس مقام پر موجود ہیں. ایک تو اس وجہ سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ کے لیے اس شہر کے اندر آپ کی عزت اور آبرو کو ان مشرکین نے حلال کر دیا. اس مشرکین نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کی عزت آبرو، آپ کی جانثاروں کی عزت اور آبرو حلال ہے، جیسے چاہو ان کے ساتھ سلوک و برتاؤ رکھو. ایک طرح سے مشرکین کو تنبیہ کی گئی. اور دوسرا مطلب حلن یا حلال ہونے کا علماء نے یہ بھی لیا کہ ویسے تو اس شہر کے اندر ہر چیز کی ممانعات ہے، لیکن ایک موقع پر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے لیے اس کی حلت کو ختم کر دی، اس کی حرمت کو ختم کر دیا، تو اس کو حلال کر دیا. وہ تھا فتح مکے کا موقع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات احادیث میں بیان فرمائی. صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ اس مقام کا ایک ایک چیز قابل احترام ہے. درخت، شجر، حجر، کسی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، کسی مجرم کو سزائے قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن اللہ نے دن کے ایک وقت کے لیے میرے لیے اس کو حلال کر دیا. یہاں تک کہ اگر بیت اللہ کے ساتھ کوئی چمٹا ہوا تھا تو اس کو بھی قتل کرنے کی بھی اجازت دی گئی. وہ فتح مکے کا موقع تھا جس میں تھوڑی دیر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرات صحابہ کو اس کی اجازت دی کہ کوئی سامنا کرے، روکنا چاہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. تو اس تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرمت کو ختم کر کے اس مقام کو حلال کیا گیا. تو اللہ جل شانہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے پیغمبر آپ اس شہر کو کچھ دیر کے لیے حلال کرنے والے ہیں. یعنی آپ کے لیے فتح مکے کے موقع پر اس شہر کو کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا جائے گا اور اس کی حرمت کو کچھ وقت تک کے لیے ختم کر دیا جائے. تو ایک طرح سے اس کے اندر فتح مکے کی خوشخبری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی کہ آپ مکہ مکرمہ کو فتح کریں گے. کوئی ظالم مشرک کو روکنا چاہے تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہوگی کہ آپ اس کو قتل کر ڈالیں. حالانکہ مجرمین کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے
یہ حکم خصوصیت کے ساتھ ایک خاص وقت تک کے لیے آپ کو دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ بس اس دورانیے کے بعد تا قیامت یہ حرام ہی رہے گی، یہ جگہ قابل احترام ہی رہے گی. اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک درخت، ایک ایک پودا جو ہے نا قابل احترام رہے گا، ایک ایک جانور تک قابل احترام رہے گا، اس کو بھی مارنے کی بھی اجازت نہیں. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرمت ختم کی گئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر تا قیامت اس کی حرمت کو نافذ کر دیا گیا. اب یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی کہ وہاں پر کوئی جرم کر سکے یا کسی مجرم پر کوئی سزا جاری کر سکے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو قرآن کریم میں بھی وہ دعائیں موجود ہیں. رب اجعل هذا البلد آمنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ اس شہر کو آپ امن و امان والی جگہ بنا. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ اس شہر والوں کو آپ وافر مقدار میں رزق عطا فرما. یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے، اس لیے اللہ جل شانہ نے امن و امان والی جگہ ایسی بنا دی کہ وہاں کے درختوں اور پودوں تک کو بھی امان مل گئی، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ گئی. وہاں کے جانوروں تک کو بھی امان مل گئی، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ گئی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور اس کا فائدہ مشرکین مکہ اٹھاتے تھے. چونکہ یہ حرم کے باسی تھے، اس لیے جہاں بھی جاتے تھے ان کو احترام ملتا تھا کہ یہ تو شہر امن کے باسی ہیں، یہ تو شہر حرم کے باسی ہیں. اس لیے جہاں جاتے تھے کوئی ان کے ساتھ چھڑخانی نہیں کرتا تھا. ان کے قافلے امن و امان کے ساتھ سفر کرتے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کا احترام کرتے تھے کہ کیونکہ تو اس مقام کے باسی. حالانکہ اس مقام کو عزت دینے والی ذات اللہ کی، اس مقام کو تقدس دینے والی ذات اللہ کی، اور اسی نسبت سے تمہیں احترام مل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ تم ناشکری کر رہے ہو، اسی کی نعمتوں کی تم ناقدری کر رہے ہو، اسی کی نبی کے ساتھ تم ایسا سلوک اور رویہ رکھ رہے ہو، اسی کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو. تو ایک طرح سے مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی کی جا رہی ان آیات کے ذریعے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تیسری قسم اللہ جل شانہ نے قسم کھائی کہ والد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، وما ولد اور اولاد کی. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر والد سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، جو ساری نوع انسانی کے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وما ولد سے ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. گویا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قسم کھائی ان کے سب سے پہلے انسان ہونے کی وجہ سے، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اور پورے نوع انسانی کی بھی قسم کھائی، چونکہ تمام مخلوقات کے اندر واحد انسان ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں افضل ترین بنایا، تمام مخلوقات میں اس کو شعور دیا، احساس دیا. اگرچہ ساری ہی مخلوقات اللہ کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نعمت سے مستفید نہ ہو رہی، لیکن انسان کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بڑی نعمتیں دی، جتنے احسانات اپنی جگہ، لیکن عقل و شعور جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں، کسی اور جاندار کو حاصل نہیں ہے، کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں، جو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اور جنات کو عطا کی. تو ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، وما ولد اور اولاد کی. اور بعض علماء و مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اندر مطلق والد کی قسم کھائی گئی، کوئی بھی والد، اور اولاد سے مراد اولاد کی قسم کھائی گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ کی ان پر بڑا، والد کا اولاد پر بڑا احسان ہوتا ہے. اسی طرح اگر اولاد نیک و فرمانبردار ہوں تو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اس طرح سے اللہ جل شانہ نے والدین کی بھی قسم کھائی، اولاد کی بھی قسم کھائی. یہ تین قسمیں کھا کر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا. کبد کا معنی تکلیف اور مشقت کے آتے ہیں. تکلیف میں پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے میں کوئی تکلیف اور مشقت ہوئی نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ انسان کی اپنی تخلیق مشقتوں کے ساتھ ہوئی. تکالیف یہ انسان کی تقدیر کا حصہ ہیں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے،
وہ بیچاری ماں سہتی رہتی ہے، خود پیٹ میں وہ بند رہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، مچلتا ہے، لیکن باہر نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ملتی جب تک کہ وقت اس کا پورا نہیں ہوتا۔ یہ تکلیف کا مرحلہ۔ پھر ولادت کی تکلیف ہے اپنی جگہ، پھر وہ دودھ پی رہا ہے، اس دورانی کے اندر ماں بچے دونوں تکلیف میں ہیں اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد چلنے لگتا ہے، گرتا ہے، دانت آتے ہیں، تکلیف میں رہتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تکلیف میں رہتا ہے، بڑا ہوتا جاتا رہتا ہے تو طرح طرح کی تعلیمی تکلیفیں، طرح طرح کے معاش کی تکلیفیں، طرح طرح کی ملازمتوں کی تکلیفیں، طرح طرح کے حادثات اور پریشانیوں کی تکلیفیں، پھر اس کے بعد عمر بڑھتی جاتی ہے، اعضاء کمزور ہوتے جاتے تو ان کی تکلیفیں، دانت گرنے لگتے ہیں ان کی تکلیفیں، ضعیف ہو گیا اس دورانی کی تکلیفیں، یعنی مرتے دم تک انسان تکلیفوں میں ہے، تکلیفوں میں ہی انسان کی تخلیق۔ اس بات کو اللہ جل شانہ نے بتلایا، اور اس سے یہ بات بھی انسان کو ایک طرح سے تنبیہ کی گئی، دیکھیں کہ راحت یا تکلیفیں، یہ عزت اور ذلت، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا مقبول ہے یا نامقبول۔ اگر کسی کو دنیا میں راحتیں مل رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا مقبول، یہ اللہ کا پسندیدہ۔ اور کسی پر اگر تکلیفیں آ رہی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اس لیے تکلیفیں آئیں۔ آج ہمارا ذہن تقریباً یہی بن چکا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑے مزے میں ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اس نے شاید کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مزے میں ہے، اس کی کوئی نیکی قبول ہو گئی اس لیے یہ راحت میں ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ اور اگر کسی پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو شکوے آ جاتے ہیں، میرے پتہ نہیں کیا کر لیا، میرے کون سے کرتوتوں کا یہ خمیازہ ہے جو میں ان تکلیفوں کی صورت میں بھگت رہا ہوں۔ ہر ایک کی زبانوں پر، گھر میں بچے تنگ کرے، خواتین کی زبانوں پر یہ جملہ ہو جاتا ہے، میرے کون سے گناہ کا یہ خمیازہ ہے جو میں اس تکلیف کی صورت میں گزر رہی ہوں۔ بچے نافرمانی کر رہے تبھی جملے زبان پر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں تکلیفیں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، یہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ جو تکلیفوں کے ساتھ ہی اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ جن مال و اسباب والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر مال و دولت کی ریل پیل ہے، اگر ان کی حقیقی زندگی کا انسان کو پتہ چل جائے تو انسان ایسی زندگی سے پناہ مانگے۔ بعض روایات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا، عبرت کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت؟ تو کہنے لگا کہ آپ مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے نا سارے غموں کو دور کر دیجئے، ساری تکلیفوں کو دور کر دیجئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کبھی کسی پر کوئی تکلیف نہیں آئے، ہاں تم یہ تلاش کر لو کہ دنیا میں تمہیں کوئی ایسا آدمی ملے جو سب سے زیادہ راحت میں ہو، اور تم مجھ سے یہ کہہ دو کہ میں اس طرح بننا چاہتا ہوں تو میں یہ دعا کر لوں گا کہ اللہ تمہیں اس جیسا بنا دے، اس جیسی راحت عطا کر دے، میں یہ دعا کر لوں۔ اس آدمی نے بڑے تلاش کے بعد ایک آدمی کو تلاش کیا جو بڑے عالیشان محل میں بیٹھا ہوا، بڑا خوبصورت اس کا باغ، بڑی جوان اس کی نرینہ اولاد، طاقتور اولاد، ہر طرف غلاموں کی ریل پیل ہے، ہر قسم کی آسائشیں۔ ظاہر حال سے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تو بڑے مزے میں ہے، اب میں دعا کر لیتا ہوں حضرت خضر سے کہ مجھے اس جیسا بنا دیجیے۔ لیکن پھر اللہ نے دل میں ڈالی کہ ذرا میں اس سے پوچھ تو لوں کہ بھئی تم کتنی راحت میں ہو، ظاہراً تمہارے بڑے مزے لگ رہے، واہ واہ لگ رہی ہے، اتنے غلاموں کا ایک جمع غفیر تمہارے ارد گرد موجود ہے، اولاد تمہارے پاس موجود، مال و دولت سب کچھ موجود، کوئی غم نظر نہیں آ رہا، کوئی تکلیف نظر نہیں آ رہی۔ تو جب اس سے جو پوچھا اور حقیقت حال کا پتہ چلا تو انسان نے توبہ کیا کہ کیا اللہ ایسی زندگی سے پناہ۔ حقیقت حال یہ کھلی کہ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ میں بیمار پڑ گیا، قریب تھا میرے وفات کا وقت آ جاتا، اسی دوران جو ہے نا وہ جو ہے بلکہ نہیں میری بیوی بیمار پڑ گئی اور اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اب میں بھی رونے لگا، بیوی بھی رونے لگی، تو بیوی کہنے لگی تم کیوں روتے ہو، میں مر جاؤں گی تم دوسری شادی کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ کبھی میں تم سے تمہارے ہوتے ہوئے یا تمہارے مرنے کے بعد کبھی بھی میں دوسری شادی نہیں کروں۔ اور اس قسم میں نے اتنا آگے بڑھ گیا کہ میں نے اپنے جو جسمانی جو پوشیدہ اعضاء ہیں اس کو بھی کاٹ لیا تاکہ آگے سلسلہ شادی کا ہی بالکل ختم ہو جائے اور میری بیوی کو تسلی ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی شان جو بستر مرگ پر بیوی تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔
اب اس کو طلب ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو خواہش پیدا ہوئی، اب اس نے میرے نوکروں چاکروں کے ساتھ تعلقات بنا لی۔ یہ جو تمہیں اولاد نظر آ رہی وہ میری نہیں ہے، سب نوکروں چاکروں کی۔ میں ان کو دیکھ دیکھ کر مرتا ہوں اندر، روز مجھ پر موت طاری ہوتی ہے، روز میں تکلیف میں اٹھتا ہوں، اور تم سمجھتے ہو کہ اتنے مزے میں ہے۔ اندرون خانہ حقیقت لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس اذیت سے دو چار ہے، لیکن لوگ مال و دولت کی ریل پیل سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑے مزے میں بڑے آج ہمارے ملک میں دیکھیں، جو دنیا ہمارے ملک میں جو جتنے مالدار ہیں، جو جتنے حکمران ہیں، جتنے صاحب اقتدار ہیں، ہر وقت سولی پر لٹکے ہوئے۔ آج اقتدار گیا تو کل جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے، چند روزہ خوشیاں ہیں، پھر جیل کی سلاخیں ہیں، پھر اقتدار ہے تو دوبارہ وہی صورتحال۔ تو اللہ جل شانہ سے ہر حال میں عافیت مانگے، ہر حال میں اللہ جل شانہ سے راحت مانگے، اللہ جل شانہ سے یہ نہ مانگے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو، بلکہ عافیت والا مال مانگے، عافیت والی زندگی مانگے، عافیت والی اولاد مانگے، عافیت والی بیوی مانگے، عافیت والا مکان مانگے، عافیت والا دکان مانگے، عافیت والا کاروبار مانگے۔ جس کے اندر عافیت ہوگی اس میں بھلائی ہوگی۔ کثرت کے اندر اللہ نے عافیت نہیں رکھی ہے، عافیت تو بس اس میں ہے جس میں اللہ نے عافیت رکھی۔ اس لیے ہر حال میں اولاد مانگے بھی تو کثرت والی نہ مانگے، عافیت والی اولاد مانگے، بیوی بچے مال دکان سب کچھ کے اندر اللہ سے عافیت مانگے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ تکلیفوں کا آنا یہ کسی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کسی گناہ کا نتیجہ، یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہونے کی علامت ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں انبیاء رہے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر نبی کے طریقے کے جتنی زیادہ قریب ہوگا اس پر سب سے زیادہ مشقتیں آئیں گی۔ تو یہ دینداروں پر سب سے زیادہ مشقتیں آتی ہیں، لیکن دین پر بھی عمل کر رہا ہے، قرآن پر بھی عمل کر رہا ہے، لیکن مشقتیں اس پر زیادہ آئیں گی، کیونکہ نبی کی سنت یہی ہے، نبی کا طریقہ یہی ہے، انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کا طریقہ یہی۔ تو اس لیے مشقتوں والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی راحتیں آخرت میں ہمارے لیے منتظر ہوں گی۔ جو دنیا میں تکلیفوں کے ساتھ گزارے گا، نہ ختم ہونے والی راحتیں اس کے لیے منتظر ہوں گی، اور جو دنیا میں من پسند زندگی گزارے گا پھر آخرت کی نہ ختم ہونے والی تکلیفیں اس کی منتظر ہوں گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان کو تنبیہ کی گئی کہ انسان یہ سمجھتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، اپنی قوت یا اپنی شان و شوکت کی وجہ سے، اپنے منصبے اور عہدے کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ شاید اس پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس پر سزا جاری نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ انسان ہر وقت اسی خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ تو دنیا تو مہلت کی جگہ ہے، اللہ جل شانہ نے چند روز کی مہلت دے رکھی، بالآخر وہ پکڑ میں آئے گا، اور یہ خوشیاں، یہ راحتیں، یہ مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی، یہ سب بھی فنا ہونے والی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان یہ سمجھتا ہے دنیا میں کہ میں نے اس راحت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مکے والوں کو بھی تنبیہ کی گئی۔ مکے والے سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے جو مکے کے اندر امن و امان اور چین سکون کو جو ہم نے دیکھا ہے، شاید یہ ہمارے مال کی کثرت کی وجہ سے، ہمارے منصب کی وجہ سے، ہمارے عہدے کی وجہ سے، ہماری سرداری کی وجہ سے، یا ہمارے بینک بیلنس کی وجہ سے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تنبیہ کی گئی کہ نہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کر کے اپنے لیے محفوظ عمارت بنا لی، بڑا مال خرچ کر کے لیے راحت کے سارے اسباب خرید لیے، غلاموں کی لمبی لائن میں نے اپنے پاس لگا دی، نوکر چاکر بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ یاد رکھیے، مال کی کثرت کے ساتھ خرچ کرنا بھی انسان کو نفع نہیں دے، صرف وہی خرچ انسان کو نفع دیتا ہے جو اس نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کیا ہو، ورنہ دنیا کے خرچے وہ دنیا میں رہ جانے والے۔ ایک طرح سے ان آیات میں تنبیہ بھی ہے کہ بس اوقات کوئی غریب، کوئی مستحق کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی زبان پر اپنے اخراجات اتنے آ جاتے ہیں کہ میرے تو اپنے اخراجات اتنے، میرے تو اپنے مسائل حل نہیں ہوتے، میں آپ کے ساتھ کیسے تعاون کروں؟ حالانکہ لاکھوں کما رہا ہے، اخراجات سارے کے سارے اس کے خود ساختہ ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ان چیزوں میں اتنا خرچ کرتا ہوں،
میں تو ملکی اعتبار سے اتنا خرچ کرتا ہوں، میرے تو اتنے اخراجات ہیں، اتنے میں نے افراد رکھے ہوئے ہیں، اتنے میں نے جگہ کھولی ہوئی ہے، اتنا میرا سیٹ اپ چل رہا ہے، تو میرے خرچے اتنے میں آپ کے ساتھ کیسے تعاون کروں؟ تو یہ سارے خرچے انسان کو کام نہیں دیں گے، وہی چند سکے کام دیں گے جو آپ نے اس غریب کے ہاتھ میں رکھے تھے، اس کی مدد و نصرت کے لیے آپ نے دیے تھے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ کہتے ہوئے یا خرچ کرتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے وہ خرچ کر رہا ہے، کس ارادے سے خرچ کر رہا ہے، خرچ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، کماتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ آپ کے آمدن کے ذرائع کو بھی دیکھ رہا ہے، خرچ کرنے کے راستوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جو اخراجات خود ساختہ ہیں، جو بہانے بنا کر آپ مستحق کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ آپ اس مستحق کو دھتکار رہے ہیں یا اپنے اخراجات اس کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں اس کا اجر و ثواب یا جزا و سزا کا تمہیں انتظار رہے گا، اور جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، جو کچھ تم نے دنیا میں بویا، آخرت میں ہی اس کی کٹوتی ہوگی اور آخرت میں ہی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے آخرت کو بنانے سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔